نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ پر خلوص دل سے، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، نیز اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھلائے گا۔ منافق لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مرثیہ سنا دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں تو کیا یہ لوگ کافروں کا ہاں عزت چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے، اور جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ یہ لوگ کسی دوسرے باتوں میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر 145 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ وہ منافقین جو آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہے تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہ لیا۔ پس اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ منافقین کی مفاد پرستی کا یہاں پر ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں اگر تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو وہ تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے تو ان کی طرف ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا طبقہ دور نبوی میں بھی موجود تھا اور ہر دور میں موجود رہا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ ان میں ایمان نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ایمان صرف مفاد کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور اصل جھوٹ اور مکر و فریب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ جدھر مفاد نظر آئے وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں دور نبوی کے منافقوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو تو مال غنیمت میں حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ آخر ہم بھی تو مسلمان تھے اور تمہارے ساتھی تھے، لہٰذا ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، اور جب کافروں کو فتح ہو تو ان سے جا ملتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارے ساتھ ہماری ہمدردیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے، ورنہ اگر ہم دل جمی سے مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو فتح پانا تو درکنار، مسلمان تمہارا کچومر نکال دیتے، لہٰذا ہمیں تم کیسے نظر انداز کر سکتے ہو۔ اس طرح وہ دونوں طرف سے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور آج کل بھی ہمارے ہاں مفاد پرستوں کی کمی نہیں ہے۔ ہوا کا رخ دیکھتے ہی فوراً اپنی پارٹی بدل کر دوسری پارٹی میں جا ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کافر اور منافق اللہ کے نور کو بجھانے کی جتنی بھی سر توڑ کوششیں کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اس ہدایت کے نور کو پورا کر کے رہے گا، بالآخر تمام جہان پر اللہ کا دین ہی غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ ایسی صورت ناممکن ہے کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں، بس مسلمانوں کو اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 142۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وإذا قاموا إلی الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ سے دھوکے بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ ان کی دھوکے بازی کو انہی پر ڈال دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں،
یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ منافقوں کا کام تو محض فریب کاریوں سے اپنا مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جو سازشیں یہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بذریعہ وحی مطلع کر دیتا ہے۔ اب یہ اپنی سازش میں ناکام ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، کافر بھی ان سے بدظن ہو جاتے ہیں اور ان کی فریب کاریوں کا وبال انہی پر آ گرتا ہے۔ دوسری طرف ان کی نمازوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ نماز اسلام کا اہم رکن ہے اور مومن اور کافر میں فرق کرنے والی جو بنیادی چیز ہے، امتیازی علامت ہے، وہ نماز ہے۔ اب منافقین کیا کرتے تھے کہ ڈھیلے ڈھالے بے دلی سے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے، جبکہ مومن جو ہے وہ بڑے شوق سے ذوق سے آتے تھے مسجدوں کی طرف، نہایت اطمینان اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے تھے، اور نماز کے بعد بھی کچھ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ اب اذان سنتے ہی منافقین کا دل مرجھا جاتا تھا، اور بڑی مصیبتوں سے یہ لوگ دل میں مکاریاں بھرے ہوئے اور فائدے کے حصول کے خیالات سے نماز کے ختم ہوتے ہی فوراً گھروں کی راہ لے لیتے تھے۔ ان کی تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ سے انہیں کچھ محبت نہیں ہے، نہ اللہ کے ذکر سے انہیں کوئی رغبت ہے۔ وہ مسجدوں میں آتے تو ہیں مگر محض حاضری لگوانے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر نماز عصر کے لیے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔ اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچ جاتے، اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلتے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کتنی سخت وعید ہے نماز کو خشوع و خضوع سے نہ پڑھنے کے بارے میں۔ آیت نمبر 143، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ منافقین کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ہی لٹک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو 2 رخا ہو، ان کے پاس آئے تو ان کی صحیح کہے، ان کے پاس جائے تو ان کی صحیح، یعنی وہ ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، کبھی اس طرف ہیں تو کبھی اس طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے کوئی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 144، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین سے دوستی کرنے کے بارے میں منع فرما رہے ہیں، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی مومنین کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، اللہ کے حضور تم خود ہی اپنے آپ کو سزا کے مستحق قرار ٹھہرا رہے ہو ان سے دوستی کرنے کے عوض۔ آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں،
اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھ کر ان دونوں سے مفادات حاصل کرتا رہتا ہے۔ منافقوں کی چند ظاہری علامات جو احادیث میں ذکر ہوئی ہیں وہ یہ ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی 3 نشانیاں بتائی ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو ان میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ یہ ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی وعدہ کرے تو بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے تو بکواس بکے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اگر یہ ساری کیٹیگریز ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اگر کوئی ایک ہے تو اس میں نفاق کی علامت موجود ہے، اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔